اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ان فیہا لوطا قالوا نحن عالم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ كانت من الغابرین ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ سورہ عنکبوت آیات 32 سے 35۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اطلاع دی کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ قالا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، ان بلا شبہ فیہا، اس بستی میں، لوط علیہ السلام بھی ہے۔ قالو، تو فرشتوں نے کہا، نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بمن فیہا، جو اس میں ہیں۔ آپ کو حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی فکر ہوئی تو فرشتوں نے کہا آپ اطمینان رکھیے، جو وہاں آباد ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں۔ لننجینہ، ہم ضرور بضرور بچا لیں گے انہیں بھی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے متعلقین کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے۔ تو فرشتوں کو مکمل علم دے کر بھیجا گیا کہ کن پر عذاب آنا ہے اور کن پر نہیں۔ تو حضرت ابراہیم کے سامنے اس لیے فرشتوں نے کہہ دیا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والے ان کے متعلقین کو بھی، اہل والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، یہ لوگ بچا لیے جائیں گے۔ بیوی کے بارے میں فرمایا کانت من الغابرین، وہ ہے پیچھے رہ جانے والوں میں۔ تو جس طرح باقی قوم عذاب میں مبتلا ہوگی، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی مبتلا عذاب ہوگی۔ ولما، اور جب، ان جاءت رسلنا، آ گئے ہمارے فرشتے، لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، وہ ان سے پریشان ہوئے، آزردہ ہوئے، وضاق بہم ذرعا، اور ان کا دل تنگ ہوا۔ اب جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ بہت پریشان بھی ہوئے اور آپ کا دل تنگ ہو گیا۔ اس کی وجہ قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو بھیجا تھا وہ فرشتے خوب رو نوجوان انسانوں کی شکل میں آئے تھے، اور اس طرح خوبصورت شکل و صورت میں ان کا آنا قوم لوط کے لیے آخری امتحان تھا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کو پہلے یہ بات معلوم نہ تھی کہ یہ فرشتے ہیں۔ آپ ان خوبصورت شریف زادوں کو دیکھ کر سخت پریشان ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ آج کا دن بہت کٹھن ہے۔ بستی کے بدماش لوگوں کو جب ان خوبصورت نوجوانوں کی خبر پڑے گی تو یہ میرے گھر کو آئیں گے، اور پھر آپ کا اندیشہ بالکل درست نکلا۔ جب انہیں اطلاع ملی تو وہ آپ کے گھر کے پاس جمع ہو گئے اور آپ سے یہ مطالبہ کرنے لگے کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، منت سماجت کی، لیکن وہ کسی صورت ٹلنے کو تیار نہ تھے۔ قرآن مجید میں ان کی اس صورتحال کو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کہا کہ وہ بہت مدہوشی کے عالم میں تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی جب پریشانی حد سے بڑی، قالو، تو ان فرشتوں نے کہا، لا تخف، آپ ڈرے نہیں، ولا تحزن، اور غم نہ کریں، انا منجوک، بلا شبہ ہم آپ کو نجات دلانے والے ہیں، واہلک، اور آپ کے اہل والوں کو بھی، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ تو بالآخر فرشتوں نے اپنا راز ظاہر کیا اور آپ کو تسلی دلائی کہ آپ اور آپ کے اہل والوں کو بچا لیا جائے گا سوائے آپ کی بیوی کے۔ تو قرآن مجید اس چیز کو بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہے، دونوں آیتوں میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا
تاکہ کوئی انسان بعد میں بھی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میرا تو فلاں کے ساتھ تعلق ہے، فلاں سے نسبت ہے۔ صرف نسبتیں، تعلق اور رشتہ داریاں کام نہیں آتیں۔ اس لیے قرآن نے اس معاملے کو بڑے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ کہیں لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ فرمایا، کہیں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کا تذکرہ فرمایا، کہیں حضرت ابراہیم کے باپ کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے تعلقات، رشتہ داریاں تو پیغمبروں سے بہت قریبی تھیں، لیکن ایمان اور عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ بھی عذاب سے نہ بچ سکے۔ پھر فرشتوں نے کہا انا بلا شبہ ہم منزلون، اتارنے والے ہیں، اعلی اہل هذه القریة، اس بستی والوں پر، رجزم من السماء، عذاب، آفت آسمان سے، بما كانوا یفسقون، بسبب جو یہ نافرمانی کرتے تھے، کہ اللہ کا قہر ان پر نازل ہونے والا ہے۔ اور اس عذاب کا سبب بھی بیان کر دیا، بما كانوا یفسقون، کہ ان کی نافرمانیاں اور سرکشیوں کی وجہ سے یہ عذاب ان پر آ رہا ہے۔ آپ کو حکم ہوا، آپ رات کے وقت اہل ایمان کے ساتھ اس بستی سے نکل کھڑے ہوئے، ساتھ آپ کو یہ بھی نصیحت کی گئی تھی کہ آپ نے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اس بستی کو اٹھا کر آسمانوں کی طرف بلند کیا گیا اور پھر پلٹ کر زمین پر دے مارا گیا، پھر پتھروں کی بارش برسا دی گئی، بستی والوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا، اور تحقیق ہم نے باقی رکھی، مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اس میں ایک واضح نشانی، لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ، عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ قوم لوط کی یہ بستی قریش کی تجارتی گزرگاہ پر واقع تھی، کی بستی کے آثار موجود تھے، تو جو لوگ بھی عقل سے کام لیں ان ہلاک شدہ بستیوں سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ آج اس دور میں بھی کتنے ہی ماہرین اثریات جو قدیم کھنڈروں میں جاتے ہیں اور وہاں سے مختلف نقش و نگار نکالتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لکھے ہوئے کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان سے اخلاقی سبق لینے والے بہت کم ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان قرآنی واقعات سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔